جبریل یہ بات لے کر آئے اللہ کی طرف سے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، جب تک تیرا رزق پورا نہیں ہوتا تجھے موت نہیں چھو سکتی، لہذا کیا کرو، الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ۔ تو دیکھو دیکھو دیکھو، دوڑ لگانا چھوڑ دو، کمپٹیشن چھوڑ دو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور کمائیوں میں خوبصورت طریقے سے لگو۔ یہ کیا لگنا ہے کہ تمہارے باتھ روم میں بھی سودے ہو رہے ہیں اور تم روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہو، اور بیوی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھو، بیٹا بات کرنا چاہتا ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھو، بچی بات کرنا چاہتی تم کان سے فون لگا کے بیٹھے ہو۔ کچھ اپنے لائف سٹائل کو تو دیکھو کہ کیا یہی زندگی ہے؟ الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ، پھر فرمایا دیکھو رزق کو جمع کرنے کے چکر میں، جوڑنے بڑھانے کے چکر میں نافرمان نہ ہو جانا، نافرمان نہ ہو جانا کہ اللہ کے خزانوں سے مان کے ہی ملتا ہے، جھک کے ہی ملتا۔ دینے کو تو اس نے فرعون کو بھی دیا، ملنے کا مطلب ہے وہ ملنا جو میری دنیا بھی بنا دے، میری آخرت بھی بنا دے۔ وہ ملنا کیا ملنا ہے جو مجھے اللہ سے بھی کاٹ دے، اپنوں سے بھی کاٹ دے، اپنے آپ سے بھی کاٹ دے، وہ ملنا کیا ملنا ہے؟ وہ دھن کیا دھن ہے، وہ دولت کیا دولت ہے جو مجھے میرا آپ بھلا دے، بیوی بچے بھلا دے، گھر بار بھلا دے؟ کیا ہے، کیا زندگی ہے یہ؟ يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، انہیں صرف یہ چمک دمک نظر آ رہی ہے، انہیں موت کے بعد کچھ نہیں نظر آ رہا کہ آگے کیا ہے۔ پہلی سطر تھی الحمدللہ رب العالمین، غم نہ کرنا، پالنے والا رب ہے اللہ، پالنے والا اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جان لو ہر جاندار، رینگنے والا، اڑنے والا، تیرنے والا، چلنے والا، دوڑنے والا جو بھی ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانوں کا مالک، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانے بے حساب، بے شمار۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، کوئی اس کے اوپر نہیں، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ علیم بذات الصدور وإن تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، ارے میری طرح کھپ ڈال کے اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، سرگوشیوں میں بول تو بھی سنتا ہے، تھکا ہوا ہے، زبان حرکت دینے کی بھی ہمت نہیں ہے، تالو سے لگا کے بیٹھ جا اور دل کی دھڑکنوں سے اس سے باتیں کر، وہ بھی سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، اس اللہ کو چھوڑ کر جدھر دوڑو گے، جدھر جاؤ گے، ذلت اور پستی کے سوا کچھ نہ ملے گا، کچھ نہ پاؤ گے، لہذا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو دوڑو، کدھر؟ اللہ کی طرف۔ کدھر؟ اللہ کی طرف۔ اور فرار کسے کہتے ہیں؟ دوڑنا۔ عربی بڑی خوبصورت زبان ہے، میں علماء سے گلے کرتا ہوں کہ عربی نہیں سمجھاتے نہ پڑھاتے، بس تم سے کیا گلہ کر، ہمارے تو مدرسوں والوں کو عربی کا ذوق نہیں ہے، تم سے کیا گلہ کر، فقہ ہی فقہ، فقہ ہی فقہ۔
مفتی عبدالستار، مفتی نجیب، سارے مفتی بننے کے شوقین. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. میرے رب کا کلام ہے، کاش سمجھتے تو صحیح. ایک وہ کلام ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں پر بجتا ہے. لیکن آج عالم غیر عالم کے لیے قرآن ایک ایسا کلام ہے جو اوپر سے گزرتا ہے، تھوڑا سا عقل کو ٹچ کرتا ہے. جنہوں نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے، دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونجے اور سارا جسم جھنجھنائے اور ساری روح سرشار ہو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ایسے لوگ چلے گئے، ایسا قرآن سمجھنے والے چلے گئے. آئے اشاق گئے وادائے فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. میں تو چراغ رخ زیبا سے بھی ڈھونڈ تھک گیا. ہوں گے کہیں ضرور، یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا خالی نہیں ہوئی، میرے ڈھونڈنے میں کمی ہے. ہوں گے لوگ. فرار، دوڑنا، ہر والا دوڑنا، یجری دوڑنا، یہ سارے دوڑنے ہیں، لیکن ہر دوڑ میں مطلب الگ الگ ہے. فرار دوڑنا، لیکن یہ دوڑنا کون سا دوڑنا ہے؟ جس میں آدمی ڈر کے جب بھاگتا ہے، جب آدمی ڈر کے بھاگتا ہے تو فرار کا لفظ آتا ہے اس کے لیے. فرار، یہ ڈر کے بھاگ رہا ہے، ڈر کے بھاگنے کے لیے فرار کا لفظ آتا ہے. اور جب آدمی عادی دوڑتا ہے تو اس کے لیے ہر والا کا لفظ آتا ہے، جرا کا لفظ آتا ہے. اور جب آدمی مقابلے میں دوڑتا ہے تو اس کے لیے سباق کا لفظ آتا ہے. پھر دوڑو، کیا ہوا؟ کسی سے ڈر کے کہہ رہا کوئی دوڑو. 97 میں آگ لگی. عرب تو اپنی فطرت سے بولے گا نا، جیسے ہم پنجابی اپنی فطرت سے بولتے ہیں. میمن میمنی بولتا ہے، سندھی بولتا ہے، پٹھان پشتو اپنی فطرت سے بولتا ہے. تو وہ 97 میں آگ لگی ہوئی تھی اس میں مینا میں، تو میں وہیں تھا. تو وہ دھواں آگ نظر آ رہی تھی، چونکہ ہم تھوڑا سا دور تھے، ہم دیکھ رہے تھے. تو اس آگ سے نکل کر جو لوگ آ رہے تھے تو ایک مجموعہ آ رہا تھا، اس میں ایک عرب آ رہا تھا دوڑتا ہوا. اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو کہنے لگا پھر رہا، دوڑو. نہیں کہا، سابقو نہیں کہا، ہرول نہیں کہا، اجرے نہیں کہا، پھر رہا، دوڑو، آگ آ رہی ہے، دوڑو. تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ففرو، کدھر؟ الاللہ، ڈر کے دوڑو. اللہ کہہ رہا ہے ڈر کے دوڑو. اور آدمی ڈر کے کہاں دوڑتا ہے؟ جہاں پناہ ملے، ادھر دوڑتا ہے جدھر پناہ ملے. تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ففرو الاللہ، جس کو اقبال کہہ رہا ہے نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب تیرے عفو بندہ نوازا. ففرو الاللہ. پوری کائنات تیری دشمن ہے، پوری کائنات تمہیں لوٹنا چاہتی ہے، تمہیں تباہ کرنا چاہتی ہے. تو اب تم ڈھونڈو، پناہ ڈھونڈو، بھاگو. کدھر؟ تو اللہ کہہ رہا الاللہ، اللہ کی طرف. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ رقیبا، کفا بربک ہادیا ونصیرا. فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. الیس اللہ بکاف عبدہ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعجنی رغیف عیش اسوقہ الیک. میرے بندے آؤ، دوڑو. کدھر؟ میں تیرا وکیل، میں تیرا کفیل، میں تیرا نگہبان، میں تیرا پہرے دار، میں تیرا دوست، میں تیری کفالت کرنے والا، تیرا کیس لڑنے والا، تیری نگہبانی کرنے والا، تجھ سے راز و نیاز کرنے والا، تیرے دکھڑے سننے والا، تیرا بہترین دوست، تیرا بہترین مددگار. اور میں تم سب کے لیے کافی ہوں. اکیلا، کوئی ایسا میرے اللہ کے سوا
نہ پاؤ گے جو اکیلا کافی ہو. تو مخلوق ہے اور مخلوق کی حد ہے، کہیں سے شروع کہیں پہ ختم، اونچائی، لمبائی، چوڑائی، ابتدا، انتہا، طول، عرض، اس کے اندر مخلوق ہے. اور اللہ ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، وہ طول سے پاک، وہ عرض سے پاک، وہ مشرق سے پاک، وہ مغرب سے پاک، شمال سے پاک، جنوب سے پاک، وہ جگہ سے پاک، زمانے سے پاک، صورت سے پاک، مورت سے پاک، رنگ سے پاک، رنگ و بو سے پاک، کھانے پینے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، ضرورت حاجت سے پاک، نیند اونگ سے پاک، ظلم و ستم سے پاک، بھول بھلیوں سے پاک. عادل اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، ملک القدوس اللہ، المؤمن المهيمن اللہ، العزیز الجبار المتکبر اللہ، الخالق الباری اللہ، المصور الغفار اللہ، القهار الوهاب اللہ، الرزاق الفتاح اللہ، العلیم القابض اللہ، الباسط الخافض اللہ، الرافع المعز المذل اللہ، السمیع البصیر اللہ، الحكم العدل الله، اللطيف الخبير الله، الحليم العظيم الله، الغفور الشكور الله، العلي الحسيب الكريم الله، الرقيب الله، المجيب الله، الباعث الله، الواسع الله، الشهيد الله، الوكيل الله، الحميد الله، القوي الله، المتين الله، المحصي الله، المبدي الله، المعيد الله، المحيي الله، المميت الله، الحكيم الله، الودود الله، المحيي المميت الله، الحي القيوم الله، الواجد الماجد الله، الواحد الأحد الله، الصمد القادر الله، المقتدر الله، الأول الآخر الظاهر الباطن الله، الوالي الله، المتعالى الله، البر التواب الله، المنتقم الله، العفو الرؤوف الله، مالك الملك الله، ذو الجلال والإكرام الله، المقسط الجامع الله، الغني المغني الله، المانع الضار الله، النافع النور الله، الهادي البديع الله، الباقي الوارث الله، الرشيد الصبور الله، العلي العظيم الله، الحنان المنان الله. قل اللهم مالك الملك الله، الله لا إله إلا هو الله، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الله. قل هو الله أحد الله، الله الصمد الله، لم يلد الله ولم يولد الله ولم يكن له كفوا أحد الله. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. کدھر جاؤ؟ ففروا الی اللہ ركضا الی اللہ من غیر زاد الا التقى وعمل المعاد. میری ساری دوڑ میرے اللہ کی طرف. ہاں، جب تو اللہ کو پائے گا تو تو اپنے آپ کو بھی پائے گا. جب اللہ کی محبت تیرے اندر آئے گی تو پھر تو اپنے آپ کو پہچانے گا. جاؤ کچھ وقت اپنے اللہ کو دو، نکلو ان دھندوں سے، ان موبائلوں سے، ان لین دین سے، اللہ کو ڈھونڈو. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فأتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. ابن آدم میری طلب میں آ، مجھے پالے. میں وعدہ کرتا ہوں تو میری طلب میں آئے گا، میں تمہیں مل جاؤں گا. اور اگر میں ملا سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا. اللہ ملا کچھ نہیں کھویا، اللہ نہ ملا کچھ نہیں پایا. اللہ کو پا کے کوئی نہیں کبھی ناکام ہوا، اور اللہ کو کھو کے کوئی کبھی کامیاب نہیں ہوا.
فتح شکست اور چیز ہے، کامیابی ناکامی اور چیز ہے۔ فتح سکندر یونانی بھی کرتا چلا گیا، چنگیز خان بھی کرتا چلا گیا، تیمور بھی کرتا چلا گیا، فتوحات نمرود نے بھی کی، قیصر اور کسرا نے بھی کی۔ فتح اور ہے، کامیابی اور ہے، شکست اور ہے، ناکامی اور ہے۔ احد میں میرے نبی کو شکست ہوئی ہے، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میرے نبی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا جس کا رب ثنا خواں بن جائے؟ خود اللہ نعت خوانی کرے، یہ قرآن کی نعت خوانی ہے۔ میرا رب اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے۔ نعت کیا ہے؟ شان بیان کرنا۔ نعت عربی میں شان بیان کرنا، اردو میں۔ تو میرا رب اتنے بڑے مقام والا حبیب، اتنے بڑے مقام والی ہستی، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ہاں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری رسول ہیں، یہ سید الکونین ہے، یہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، جن کی نبوت کا شہرہ عرش تک جا رہا ہے، فرش تک جا رہا ہے۔ نبیوں پر نبی، نبیوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، پتھروں کے نبی، پہاڑوں کے نبی، درختوں کے نبی، جاندار کے نبی، بے جان کے نبی۔ آپ 10 سال کی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر بولتے۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درختوں کو پتہ ہے کون ہے، پتھروں کو پتہ ہے کون ہے۔ احد پہاڑ کی اوٹ کی غار میں یوں ٹیک لگائی پتھر کے ساتھ، زخمی ہو کر جو ہی آپ کی کمر مبارک احد پہاڑ کے ساتھ لگی تو اتنی جگہ پورا پتھر نرم کشن میں تبدیل ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اس بے جان پتھر کو بھی پتہ ہے، کسے نہیں پتا؟ ان کی امت کو نہیں پتا کہ یہ کون ہیں۔ پتھروں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں۔ پہاڑوں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں۔ پرندوں کو پتا ہے یہ کون ہیں۔ آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے، سوئے، ایک سانپ جوتے میں گھس گیا، آپ اٹھے اور جوتا پہننے لگے کہ ایک چیل نے جھپٹا مارا اور آپ کے پاؤں ٹچ ہونے سے پہلے جوتا اٹھایا اور اس کو یوں کیا تو اس میں سے سانپ نیچے گرا۔
اس سانپ نے آپ کو کچھ نہیں کہنا تھا، ممکن ہے وہ بھی آپ کا بوسہ لینے آپ کے جوتے میں آ کے بیٹھ گیا ہو۔ ڈسنے والی بات تو ہو نہیں سکتی، ممکن ہے آپ کا بوسہ لینے آ گیا، اندر آ کے بیٹھ گیا ہو، لیکن اس چیل کو بھی پتا ہے کہ یہ جوتا آخری نبی کا ہے، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، محمد ہیں، احمد ہیں، ماحی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، داعی الی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، راشد ہیں، رشید ہیں، ناصر ہیں، منصور ہیں، مجتبی ہیں، مرتضی ہیں، مجتبی ہیں، نبی الاولین والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں، یہ محمد بن عبداللہ ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوز، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزاب، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبخر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوہ، بن عید، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحد، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عود، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشال، بن ادریس، بن یرد، بن ملح الایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، وبن آدم علیہ السلام۔ اللہ کو ڈھونڈو، یہ ہے وقت وہ تم اپنے آپ کو دے رہے ہو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ اللہ کی طلب میں لگو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ الگ تنہائی میں بیٹھ کے اسے یاد کرو، آنسو بہاؤ، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ خلوتوں میں بیٹھ کے اس کے نبی کی زندگی پڑھو اور اس کو یاد کر کے آنسو بہاؤ، اس کے عشق و محبت میں تڑپو اور روو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ یہ تنہائیوں میں اسے یاد کرنا، اس کے حبیب کو یاد کرنا، کبھی گناہوں پہ رونا، کبھی جہنم سے ڈرنا، کبھی جنت کے شوق، کبھی اس سے لاڈ، کبھی اس سے ناز و انداز، کبھی اس سے گلے، اور گلے بھی کرو اور اس سے اپنے دکھڑے بھی سناؤ۔ دیکھتے نہیں ہو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، دو لفظ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بس انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ یہ آخری 3-4 سطریں دعا، اور دعا سے پہلے اپنی کہانی، اپنے دکھڑے، اپنے غم، اپنے شکوے اللہ کو سنا، اپنی ساری کہانی سنایا کرو۔ دعا اسی کا نام ہے، دعا اس کا نام نہیں کہ مولوی عبدالستار نے ہاتھ اٹھایا تم نے آمین کہنا شروع کر دیا، اس کا نام دعا نہیں ہے۔ وہ اللہ سے دکھڑے شیئر کرنے کا نام دعا ہے۔ اب نوح علیہ السلام دعا مانگنے لگے، لیکن کہاں سے شروع کی ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اس کا دعا سے کیا تعلق؟ دعا تو آخر میں آ رہی، جیسے آدمی کسی بڑے مالدار کے پاس کوئی غریب چلا جائے تو جاتے نہیں کہتے جی 1 لاکھ دے دو، یہ کبھی نہیں کہے، وہ پہلے اپنی کہانی سنا کر اس کو نرم کرتا ہے، نرم کرنے کے بعد کہتا ہے جی میری یہ ضرورت، تو جو جتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے اتنی جلدی اگلے سے وہ وصول کر لیتا۔ کہ کبھی کوئی سائل جاتے ہی نہیں کہتا جی مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے مجھے آپ دے دیں، وہ پہلے اپنا چہرہ ایسا بناتا ہے، پھر اپنی کہانی سناتا ہے، پھر آخر میں اپنا تقاضا پیش کرتا ہے، اور پھر اگلے اس کو دیتے ہیں تو میرا رب، تو میرے
نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑ۔ خزامہ بن ثابت ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے ایک دیہاتی سے گھوڑے کا سودا کیا، سفر میں تھے، طے ہوا کہ مدینے میں پیسے دوں گا چل کے، کہ ٹھیک آپ آگے ہو گئے، پیچھے سے صحابہ ہے، ان کو نہیں خبر کہ یہ سودا ہو چکا ہے، انہوں نے بدو کو گھوڑے کی قیمت لگا دی بہت زیادہ، وہ اس کی نیت بدل گئی، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ گھوڑے کے پیسے دو اور گھوڑا لے جاؤ ورنہ میں گھوڑا آگے بیچتا ہوں۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے ابھی تو تیرے ساتھ طے ہوا تھا کہ مدینے میں چل کے پیسے دوں گا، وہ کہا نہیں مجھے نہیں پتا، ابھی پیسے دینے تو دے دیں ورنہ میں گھوڑا بیچتا ہوں۔ تو آپ نے کہا تو اپنی بات سے پھر رہا ہے، وہ کہنے لگا کوئی گواہ لائیں کہ میں نے یہ بات آپ سے کی ہے یا آپ نے مجھ سے کی ہے، تو اس وقت گواہ تو تھا کوئی نہیں، صرف آپ دونوں تھے، تو سارے لوگ بھی اکٹھے تھے، تو اتنے میں حضرت خزیمہ بولے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ مدینے جا کے پیسے دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا تو کیسے کہتے، تو موجود نہیں تھا، کہ یا رسول اللہ جب ہم نے آپ کو سچا مان لیا تو آپ کی ہر بات کو سچا مان لیا، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے کہا۔ تو آپ نے کہا آج کے بعد خزیمہ جس کیس میں پیش ہوگا یہ اکیلا 2 کے برابر گواہ ہوگا، یہ 2 کے برابر اس کی گواہی ہوگی۔ یہ واقعہ نے قرآن کی ایک آیت کو بچا لیا، اس واقعے نے قرآن کی ایک آیت کو بچا لیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ قرآن جمع کیا جائے، چونکہ یمامہ کی جنگ میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے، تو ان کو خطرہ ہوا کہ اگر ایسا ہوا تو سارا قرآن ضائع ہو جائے، تو زید بن ثابت سے کہا قرآن لکھو، تو زید بن ثابت نے 2 شرطیں لگائی، ایک اس آیت کا کوئی حافظ موجود ہونا چاہیے، اور ایک وہ آیت کم از کم 2 آدمیوں کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے، صرف حافظ ہونا بھی کافی نہیں اور ایک کے پاس لکھا ہوا ہونا بھی کافی نہیں، کم از کم 2 آدمیوں کے پاس وہ آیت ہونی چاہیے لکھی ہوئی، اور کسی کو وہ یاد ہونی چاہیے۔ تو وہ جمع ہو گیا سارا قرآن۔ سورت توبہ کی آخری آیت جو اتنی خوبصورت آیت ہے، ہر دوسرے تیسرے بیان میں وہ میرے بیان کا حصہ بنتی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرے نبی کی تعریف ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ بہت خوبصورت تعریف کی اللہ نے اپنے نبی کی، بہت خوبصورت۔ اللہ نے اپنا نام کبھی کسی کو نہیں دیا، اپنے نام، لیکن اللہ کا اپنا نام ہے رؤوف الرحیم۔ اللہ نے یہاں اپنے نبی کو بھی فرمایا رؤوف الرحیم، بہت عالی شان۔ تو یہ آیت حافظ تو بہت تھے اس کے، لیکن کسی کے پاس نہیں ملی سوائے حضرت خزیمہ کی، صرف ان کے پاس تھی اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ تو زید نے کہا میں یہ آیت نہیں لیتا۔ کہا کیوں نہیں لیتے ہو؟ کہا میں نے شرط رکھی تھی کہ 2 آدمیوں کے پاس ہوگی تو لوں گا ورنہ نہیں۔ وہ کہنے کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہاں جانتا ہوں۔ وہ بھول گیا پچھلا واقعہ، ان کو یاد نہیں۔ زید کو ارے میں خزیمہ بن ثابت ہوں، میری گواہی 2 کے برابر ہے، میں 1-2 کے برابر۔ او ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں، لکھا اس کو۔ تو ہمارا مین جہالت یہ نہیں کہ ہمیں شریعت کے حلال حرام کے، جتنے پاکستانی شراب بیچ رہے ہیں ان کو کوئی نہیں پتا کہ شراب حرام، یہ جو ڈرگز بیچ رہے ہیں، میں ابھی پریسٹن جیل میں گیا تھا، ہمارے پاکستان بچے ڈرگ میں پکڑے بیٹھے ہیں، تو ان کو نہیں پتا کہ ہم نے حرام بیچا ہے۔ وہ جس نے حرام کیا ہے اس کو نہیں جانتا، وہ جس نے کہا حلال کماؤ اس کو نہیں جانتے، جس نے کہا جھوٹ نہ بولو اس کو نہیں جانتے، جس نے کہا سچ بولو اس کو نہیں جانتے، جس نے کہا حرام کے قریب نہ جاؤ اس کو نہیں جانتے۔ اگر جانتے تو پھر یہ تھوڑا کرتے، تو جانتے نہیں ہیں۔ ایک صحابی شراب لے کر آئے ملک شام سے، سارا پیسہ شراب خرید کر لائے، مدینہ پہنچے تو پتہ چلا شراب تو حرام ہو گئی، تو اٹھے اور مشکیزیں پھاڑنے لگے، وہ مشکوں میں شراب ہوتی تھی، تو کسی نے کہا اللہ کہ مجھے نمک ڈال کے سرکہ بنا دے، سرکہ بن جائے گا، بیچ دینا۔ انہوں نے کہا میری ایمانی غیرت کہتی ہے کہ بس اللہ نے کہا نہیں تو نہیں،
سارے مشکلیں پھاڑ کے پانی میں بہا دیے کہ وہ جانتے تھے کہ کہنے والا کون ہے۔ آپ جمعے کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے یا کسی اور مقصد کے لیے، ویسے تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ، تو دیوار کے قریب عبداللہ بن رواحہ کا اونٹوں کا باڑا تھا، وہ وہاں صفائی کر رہے تھے، کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ۔ انہیں پتا ہے کہ مجھے نہیں کہہ رہے، مسجد والوں کو کہہ رہے ہیں، انہیں ادھر پھینکا کئی اور وہاں جا وہیں بیٹھ گئے۔ اور ایک صحابی عبداللہ بن مسعود مسجد میں انٹر ہو رہے تھے، ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے، آگے قدم نہیں اٹھا۔ یہ کیوں ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کہنے والا کون ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ روکنے والا کون ہے، اٹھانے والا کون ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پیمانہ بنایا کامیابی ناکامی کا، اس کو آج کیوں نہیں ناپا تولا جا رہا ہے کہ پتہ کوئی، اور کامیابی کا سٹیٹس کیا ہے؟ آگے پیچھے میرے لوگ ہوں، مجھے سلام ہوں، میرے بڑا سٹیٹس ہو، تو میں سکسیسفل لائف ہے میری۔ اور میرے اللہ نے ایک جملے میں بتا دیا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کہانی مکا چھڑی ایک جملے سے کہ میرے گولڈن والے بندو، پیارے بندو، جس نے اللہ کی مان کر زندگی گزاری اور اس کے حبیب کی مان کر زندگی گزاری، وہ کامیاب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس کو ایک اور طرح بیان کیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہوگی۔ پھر اس کا ایک اور مضمون ایک ہی ہے لیکن تعبیر مختلف ہے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں قیامت کے دن وہ کامیاب ہوگی۔ یہ کامیابی اور ناکامی کا مفہوم ہے جو قرآن دیتا ہے۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے میرے بھائیو، یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر آنے کی محنت ہو رہی۔ ہم کسی فرقے کے ترجمان نہیں، کسی فرقے کو ہم ریپرزینٹ نہیں کر رہے کہ جی ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، بلکہ میں تو آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں بہت عرصے سے انگلینڈ آ رہا ہوں، وہ جو پاکستان کے انڈیا کے جراثیم ہیں فرقہ واریت کے، یہاں وہ خوب بھڑک رہے ہیں اور بہت نفرتیں ہیں۔ میں آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہیں، کسی فرقے کے نمائندہ بن کے نہ رہیں۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری بات کی تھی کہ دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کے گلے کاٹتے کافر نہ بن جانا، قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا۔ صحابہ مسجد میں بیٹھے مناظرہ ہو رہا تھا، گرما گرمی بحث شروع ہو گئی، اللہ کے نبی گھر سے باہر آئے، ایک کہہ رہا تھا شریعت کا مسئلہ یوں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا شریعت کا مسئلہ یوں ہے، یہ قرآن کی آیت۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا غصے سے، تو آپ نے فرمایا کیا میں اس لیے دنیا میں ہوں، کیا میں اس لیے بھیجے گیا ہوں کہ تم ایک دوسرے کے دست کے گریبان پکڑو اور کافر بن جاؤ؟ تم سے پہلے قومیں اسی طرح ہلاک ہوگی۔ تو میں ایک یہ گزارش کروں گا کہ آپ امت بن کے رہیں، مسلم بن کے رہیں، مومن بن کے رہیں، اور ہر مسلمان، چونکہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی اللہ ان میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ نے کہا نہیں میرے حبیب پہ اختلاف تو ہوگا، تو اختلاف دنیاوی بھی ہوا، سیاسی بھی ہوا، مذہبی بھی ہوا، لیکن کبھی اس کو یہاں تک نہ لے جاؤ کہ سلام کرنا ہی چھوڑ دو اور کفر پر تک پہنچا دو، تو پھر جنت میں جائے گا کون؟ وہابی کہیں سنی کافر، سنی کہیں وہابی کافر، شیعہ کہیں سنی کافر، سنی کہیں شیعہ کافر، تو جنت جاونا کہیں ویلی پہ ہے اللہ دی جنت بڑی وڈی کہ اور نو ہی جاون دیو بھائی۔ مسلمان اللہ کے واسطے مسلمان مت کرو، اور ایسے علماء کو ڈسکریج کرو جو فرقہ واریت کو ممبر سے مارتے، ایسے لوگوں کو ممبر پہ نہ بیٹھنے دو، ایسے لوگ لاؤ جو تمہیں محبت کا پیغام دیں، جو تمہیں دین سمجھائیں، جو تمہیں فرقوں میں بانٹ دیں، جو تمہارے اندر نفرت کی دیوار نہ کھڑی کر دیں۔ اللہ کے واسطے میرے ملک خون و خون ہو گیا، ہزاروں جوان تہ خاک،
ماؤں کے سہارے ٹوٹے، جوان بچیوں کے سہاگ اجڑے، معصوم بچے یتیم ہوئے، نہ مارنے والے درندے کو پتہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے بے قصور کو پتہ میں کیوں مارا جا رہا ہوں۔ اللہ کے واسطے اس چیز کو اب پروموٹ کرو، اپنی اگلی نسل کو یہ جراثیم نہ دو۔ جو پاکستان انڈیا سے آئے ہیں ان کے اندر تو یہ چیزیں موجود ہیں، انہوں نے دیکھی ہیں، سنی ہیں، لیکن یہاں جو نسل پروان چڑھ رہی ہے انہیں بس اتنا ہی بتاؤ بیٹا ہم اہل ایمان ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، سب قابل احترام ہے۔ انشاءاللہ جو کلمہ پڑھتا ہے ایک دن ضرور جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے ہاں یہ استثناء کہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا منکر نہ ہو تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور وہ جنت میں جائے گا۔ یقیناً گناہوں کی سزا پہ جہنم میں بھی جائیں گے، چونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حسین اور شمر کو اللہ ایک جیسا کر دے، پھر تو کربلا کی ساری تاریخیں برباد ہو جائیں گی۔ اگر رات کے شرابی اور رات کے تہجد گزار کو ایک ہی قانون دے دیا جائے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جہنم میں جب ایمان والے بھی جائیں گے تو ایک دن کافر کہیں گے اہل ایمان سے تمہارے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ، تم بھی جہنم میں ہم بھی جہنم میں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم کے فرشتے سے مالک جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی میرا نام لیا ہو اس کو نکال کے جنت میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ایک دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کریم مہربان، وہ کڑا تھانے دار ہے پاکستان دا، بس چھتر پھیرنا ہی پھر تو مہربان، معاف کرنے کا شوق کہ اپنے معاف کرنے کی وہ مثال دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے، کہنے والا میرا نبی، سنانے والا میرا نبی، کہنے والا میرا اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے، میرا بندہ میری بندی، تم میں سے کوئی ایک آدمی اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے۔ کوئی کر سکتا ہے اتنے گناہ؟ پوری کائنات کے انسان، جنات، حیوان، پرندے، فرشتے کافر ہو کر اللہ کا انکار کر کے نافرمانی کریں قیامت تک، رب ذوالجلال کی قسم اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ سورج تک چلے جائیں، چھے جائے کہ آسمان۔ اور میرا اللہ کہتا ہے ایک طارق جمیل اتنے کرے کہ زمین سے اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگا دے۔ ساری دنیا فتویٰ دے گی یہ پکا دوست کے دی بخشش آئی کوئی نہیں، لیکن تم کسی کا نہ سننا، صرف ایک دو مجھے کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر، سبحان اللہ، غفرت لک ولا ابالی، سارے معاف کر دو۔ معاف کرنا اس کو اتنا پسند۔ میرے نبی نے ایک واقعہ سنا ہے، ترمذی شریف میں روایت، بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل، بہت عیاش نوجوان، بہت مالدار تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار دے کر، ایک رات کے 60 دینار، 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے پاکستانی سونے کے ریٹ کے لحاظ سے۔ اس نوجوان کے پاس کتنی دولت تھی جو ایک رات پر 10 لاکھ خرچ کر دیا۔ جب وہ کمرے میں اکیلا ہوا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا کہ میں نے زبردستی تو نہیں کی، تم خوشی سے آئی، کیوں رو رہی؟ تاکہ اس نے کہا کفل میں پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا ہے، مجھے غربت نے یہاں تک پہنچا ہے۔ اس پر میں ہمیشہ اضافہ کیا کرتا ہوں اس بات کا، مالدار لوگ جب زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی، عزتیں نیلام ہو جاتی۔ انہوں نے کہا میں عزت دار ہوں، میں بازاری میں طوائفوں سے ملتا ہوں، میں کیوں رویا ہوں؟ اس قصے کی وجہ سے نہیں، مجھے وہ کہانیاں سامنے آ گئی جو بچیاں سناتی ہیں نا، میرا کلیجہ پھٹ جاتا کہ انہیں طوائف بنانے والے اسی طرح میاں صاحب بن کے ڈیرے میں بیٹھے ہوئے، ان کے وائٹ کالر پہ کوئی داغ نہیں، لیکن وہ طوائف بن گئی۔ چودھری صاحب اسی طرح چودھری، سردار بھی، میاں بھی، سیٹھ بھی، بیوروکریٹ بھی اسی طرح، لیکن گھنگرو باندھنے والی طوائف بن گئی۔
بدوانے والے میاں صاحب کے میاں صاحب ہیں. بڑی دکھ بھری داستان ہے. تم کیا کرو گے سن کے مجھ سے میری کہانی، بے لطف زندگی کے قصے ہیں پھیکے پھیکے. میں کہا کفل عزت دار ہوں، بھوک نہیں یہاں تک پہنچا ہے. تو کفل رونے لگا، کہنے لگا میری بہن جا، جس عزت سے آئی تھی واپس چلی جا. جو پیسے تمہیں دیے ہیں تمہیں ہدیہ ہیں، میرے لیے دعا کرو، میں بہت کمینہ انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے صدقے توبہ کرتا ہوں. وہ لڑکی گھر پہنچی اور پیچھے کفل مر گیا. اس کو نہیں خبر کہ آگے ہونے کیا والا ہے، کیا ہونے والا ہے. اگلے لمحے موت کھڑی تھی سر، مر گیا. جس طرح کا یہ نوجوان تھا، کل اس کا جنازہ پڑھنے کوئی نہ تھا، اس کو کندھا دینے اس کے اپنے بھی نہ تھے. میں اللہ پہ قربان جاؤں کہ اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں. وکان اللہ شاکرا علیم. میرے بندوں میں تمہارا بہت قدردان ہے. وما قدر اللہ حق قدر، میں نے تمہاری قدر کی ہے، تم نے میری قدر کوئی نہیں کی. تو اگلے دن اللہ تعالیٰ نے لکھا، یعنی اللہ تو غیب کا پردہ نہیں اٹھاتا، غیب تو غیب ہے، یؤمنون بالغیب. لیکن اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. لوگوں، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. یہ کیوں لکھوایا؟ مطلب یہ تھا کہ اب یہ ہمارا دوست بن گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو. شاید کوئی آتا ہی نہ. تو بھائیو، آپ سے گزارش ہے، جہاں بھی رہو، ایک میری بات، من یطع اللہ ورسولہ، ایک اللہ کو راضی کر لو، ایک اس کے رسول کو راضی کر لو. یہ تبلیغ کی محنت اس کی ترجمان ہے. ایک محنت ہو رہی کہ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے بن جائیں. یہ نہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے یا ہم فرشتے ہیں. وہ انسان ہی کیا جس سے گناہ نہ ہو، وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو، اور وہ انسان ہی کیا پھر جو نادم نہ ہو اور توبہ نہ کرے. انسان وہ ہے جو خطا کرتا ہے پھر بیٹھ کے روتا ہے آنسو بہاتا. اور باغی وہ ہے جو کہتا ہے کی ہو گیا، سارے کرتے پھر میں کیتا تھا کی ہو گیا، سارے شراباں بیچی جاندے میں بیچی تھا کیڑی گل. یہ باغی ہے. باغی کے لیے لا اور ہے، اور مجرم کے لیے اور ہے. جرم ہونا آدم علیہ السلام سے نہیں ہو گیا تو ہم معافی مانگی. شیطان نے آکڑ کے کہا نہیں میں نہیں کرتا، تو ایک نبی بن گیا، ایک شیطان بن گیا. تو آپ سب سے گزارش ہے تبلیغ میں وقت دیا کریں، اس سے آپ کو ایمان میں، اخلاق میں ترقی ہوگی. اور یہاں رہتے ہوئے ایک اللہ سے تعلق ہے، اس کا جو نصاب ہے بہت تھوڑا ہے. 5 نمازیں ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، اور رمضان کے روزے ہیں، پیسہ آ جائے تو زکوٰۃ. نہیں، اللہ اور بندے کے تعلق کو بنانے کے لیے تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے. 5 نمازوں کے بعد 6ٹھی نماز کا مطالبہ کوئی نہیں. 30 روزوں کے بعد 31ویں کا مطالبہ کوئی نہیں. 2.5% دینے کے بعد 1 پینی کا مطالبہ کوئی نہیں. 1 دفعہ حج کرنے کے بعد دوبارہ بلانے کا مطالبہ کوئی نہیں. جن کو عبادات کہتے ہیں، فاؤنڈیشن. دین کا دوسرا حصہ ہے میرا اور آپ کا تعلق، میرا اور میری بیوی کا تعلق، میرا اور میرے بچوں کا، میرا اور میرے پڑوسی کا. یعنی میں اور آپ آپس میں کیسے زندگی گزاریں، یہ اسلام کا دوسرا حصہ ہے. اس کے لیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، وہ سارے پورے اس کی ترجمانی کر دے گی کہ آج میرے یہ تیسرا بیان ہے اور میرا سر اب کہہ رہا ہوں بس جا کر تھک چکا ہوں. عمر بن عبسہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا طیب الکلام و اطعام الطعام، میٹھا بولنا اور کھانا کھلانا اسلام ہے. مشہور حدیث کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمے کا اقرار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ فاؤنڈیشن ہے. اب یہی سوال عمر بن عبسہ، یہ حجۃ الوداع پہ مسلمان ہوئے.
یعنی اسلام مکمل فارم میں آ چکا ہے. اب اسلام کی آخری شکل بتا رہے ہیں. اسلام کیا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا میٹھا بول اور کھانا کھلانا. میٹھے بول میں جادو ہے. اس نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو مشہور حدیث ہے ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کو ماننا، رسولوں کو ماننا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. لیکن آپ نے کیا جواب دیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا الصبر والسماحہ. صبر کرنا، معاف کرنا. صبر کرنا، معاف کرنا. میرا اور اللہ کے بندوں کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اب یہ اسلام کا دوسرا پہلو جو عام طور پہ بیان نہیں ہوتا. میٹھا بول، میرے رب کی قسم 1000 نفلوں پر ایک میٹھا بول بھاری. ایک میٹھا بول جس سے کسی کی عزت بچ جائے، کسی کا دل رہ جائے، کسی کے آنسو پوچھ لیے جائیں. یہ ساری رات کے سجدوں پر یہ ایک بول بھاری ہوگا قیامت کے دن. ایک بول. میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی رات نہیں سویا، تہجد پڑھی، اور ساری زندگی ناشتے کا نام نہیں دیکھا، روزے رکھے موت تک. فزیکلی ان کو جمع کرنا ناممکن ہے. ممکن ہے پہلی صدیوں میں کچھ چند لوگوں نے جمع کیا ہو. ایک آدمی اتنا بڑا مجاہدہ کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کو کون پکڑے گا؟ آپ نے کہا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کو پکڑ لے گا. کراس کرتے. دوسری بات فرمائی ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا. پھر وہ کہتا ہے اچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کیا ہے؟ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان. تو کہتا ہے ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا کون ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا حسن الخلق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان. اور اچھے اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق ادا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو. یہ اچھے اخلاق. اور اگلے کیا فرمایا کہ جو یہ 3 کام کر لے جنت نہیں جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لے. سبحان اللہ. فلیٹ تیار. جنت نہیں جنت الفردوس. اللہ نے جنت بنائی، کن بن گئی، لیکن جب جنت الفردوس بنانے لگا تو اللہ نے کہ میرے نبی نے کہا اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. آپ نے کہا وہاں گھر لے کر دوں گا، 3 کام کر لو. توڑنے والے سے جوڑو. الٹا لٹک کے چلا کاٹنا آسان ہے اور توڑنے والے سے جوڑنا مشکل ہے. تیرا حق کھا جانے والے کو اس کا حق پہنچا دو. یہ گرمی کے روزے آسان ہے، یہ مشکل ہے. جو زیادتی کرے معاف کر. بڑے اوکھے کام ایسے اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دی. جنت الفردوس میں گھر کی چابی میں سے لے. تو بھائیو آپ کی اب 4تھی نسل یہاں ہے. پہلی نسل آئی تھی مزدوریاں کرنے. یہ بھی فدا حسین صاحب بتا رہے تھے یہ یہاں یہ وہ صنعتی شہر تھا، ٹیکسٹائل کا تھا. تو ان کے پیرنٹس آپ کے پیرنٹس آئے مزدوریاں کرنے ہیں. اللہ نے آپ کو کیا یہ میئر اللہ نے اب ان کو میئر بنایا. کتنی بڑی عزت کی بات ہے ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے، اور ہمارے لیے خوشی اور فخر کی بات ہے. ہماری 4تھی جنریشن ہے یہاں. لیکن مجھے دکھ درد ہے کہ ہماری جنریشن نے جو انہوں نے آپ کو دیا ہماری نسل نے ان کو وہ لوٹا کے نہیں. انہوں نے انصاف دیا، ہم نے ظلم دیا. انہوں نے دیانت دی، ہم نے دھوکے کی. انہوں نے ہمیں ہر پاسپورٹ دینے کے بعد انہوں نے کالے گورے کا فرق نہیں رکھا. لیکن ٹیکس چرائے تو پاکستان والوں نے، ڈرگز بیچی تو پاکستان والوں نے،
जेलों में गया हूं, ताजरों से मिला हूं, धोखा दिया, जेली पेपर बनाए, फ्रॉड किए, नौजवानों ने लड़कियों से शादियां, जेली शादियां करके पेपर बनाने, मतलब हर किस्म का जुल्म कर पाकिस्तान, मैं तो पाकिस्तान में भी कहता हूँ टैक्स दो, अगर जो वहाँ मुफ्ती कहते हैं भाई टैक्स बचाना जायज है चूंकि हुकूमत खर्च ही नहीं करती, मैं मुफ्ती तो हूं नहीं कि मैं फतवा दूं, लेकिन मैं ये कहा करता हूँ कि भाई चाहे हुकूमत जाय करती है तो भी टैक्स अदा करो, अगर तुम्हारा ज़मीर नहीं मुतमईन तो चलो सदके की नियत कर लो, सदका होगी, सदका तो गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता, और ये गवर्नमेंट तो खर्च करती है दयानतदारी के साथ, आप सिंसियर है आपके साथ, तो आप एक पुरअमन मुल्क में हो, आपको ये खतरा नहीं कि कल हमारे मकान पे कब्जा हो जाएगा या हमारी जमीन पे कब्जा हो जाएगा या हमारी बेटी को कोई अगवा करके ले जाएगा, कोई बेटे को अगवा करके ले जाएगा और ज़बह करके सड़क पे फेंक जाएगा। कितने बड़े अमन में आप लोग हो, फिर हमारी कम्युनिटी धोखा भी दे, टैक्स भी बचाए, फ्रॉड भी करे, जेली पेपर भी बनाए, ड्रग्स भी बेचे, बहुत दर्द की बात। फिर हमारी नस्ल पढ़ाई में बहुत कमजोर है, इंडियन पढ़ाई में बहुत आगे निकल गए, चाइना वाले आए और पढ़ाई में बहुत आगे चले गए, गैर मुस्लिम, लेकिन हमें पाकिस्तानी नस्ल पढ़ाई में आगे नहीं है, उनको पढ़ने का माँ बाप ने पता नहीं शौक नहीं पैदा किया, क्योंकि एक बड़ा कसूर हुआ जो मैं 82 में सबसे पहले इंग्लैंड आया था और उस वक्त मैं ओल्डम भी आया था, उस वक्त ख्वाब भी नहीं देखा था कि ऐसी जगहों पे अल्लाह हमारी बात करवाया गया, उसकी बादशाही है। तो इंडियन, गुजराती, मुसलमान जहां 4 पैसे उनको हाथ में आए उन्होंने मस्जिद बनाई, मकतब बनाया, कम्युनिटी सेंटर बनाया और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जोर लगाया, और अपने बच्चों को कुछ टाइम दिया। हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी ने क्या किया, सिर्फ पैसा बनाने में जोर लगाया, बच्चों को टाइम नहीं दिया, मस्जिद का ख्याल नहीं किया, कोई मदरसे का ख्याल नहीं किया, उनकी स्कूलिंग का कोई परवाह नहीं कि बस कमाई 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 कमाई, तो हमारे बच्चे बहुत ज्यादा ज़ाय हुए। ये कसूर जनूबी अमेरिका में मैंने अरबों में देखा कि अरब वहां गए, लेबनीज, फलस्तीनी, लुबनानी, मिस्री, वो इतने मालदार बन चुके हैं कि पूरे ओल्डम के ताजरों को एक जेब में डाल लें, इतने मालदार बन चुके हैं, लेकिन उनकी नस्लें इस्लाम छोड़ गई और उनको किसी ने इस्लाम से निकाला नहीं, माँ बाप ने टाइम ही नहीं दिया, बताया था कि नहीं। अमेरिका में हमारी एक जमात थी, 2 नौजवान सुबह मस्जिद में आ गए कि हमारा बाप मरा है रात को, और उसने हमें रात बताया कि मैं मुसलमान हूँ, किसी को देख के मेरे जनाजे का इंतजाम करना, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा बाप है कौन। ईद अरब था। तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी से ये कसूर हुआ कि उन्होंने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, प्रॉपर टाइम नहीं दिया, उनकी ज़हन साजी नहीं की, हमारे बच्चे तालीम में पीछे रह गए, दुनियावी चीजों में पीछे रह गए, ड्रग्स में चले गए, लड़ाई झगड़े मार कुटाइयों में चले गए, जेलें भर गई उनसे। तो आपसे गुजारिश है कि जिंदगी को बैलेंस करना सीखें, कमाइयों में हलाल हो, हराम ना हो। हलाल में कभी परेशानी नहीं और हराम में कभी आदमी सुख नहीं पा सकता। मेरे रब का कानून है कि रिस्क हराम अंदर में ऐसे जाएगा जैसे कांटा अंदर जाता, चुभ के रहता, और इसके हलाल पानी की तरह अंदर जाता है। तेरी बड़ी मेहरबानी, खोल दे। वजीर साहब सुने नहीं तो उसने कहा भाई गर्मी बहुत ज्यादा है और वो दरवाजा बहुत दूर है, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। वजीर साहब एक तो तुसी तंग कर मार, अबे को ताला लगा है, मेरे को तो चाबी कोई, जाओ तो और बेचारा मजबूर हो गया अपना बताने का, भाई मैं अब्दुल खालिक, बस इतना ही कहा था अब्दुल खालिक, क्योंकि वहीं से ट्रांसफर होकर वो कोयटे गया, वहाँ माहौल अच्छा था, तबलीग में लग गया, अल्लाह ने उसको तौफीक दे दी। जो मैंने अब्दुल खालिक सुना, उफ, फिर जो उसने उसको सल्यूट मारा और नारों दिया टंगम कम तो कांपते हाथों से उसने चाबी निकाली, दरवाजा खोला, वो कभी दिया अगो कभी पिछू कभी सर 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 सर, मैं को ने पिछला धोना धोंदा पे लेकिन मैं डिसमिस ना हो जाऊं। तो मैं उस दिन वल्लाह मुझे ये बात समझ में आई,
یہ کہیں پڑھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں کہ جب تک کہنے والے کی قدر نہ ہو اس کے کہے کی قدر نہیں آ سکتی۔ تو ہمیں پتہ نہیں اللہ ہے کون، وہ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے بیان میں مثال دیتا آیا ہوں کہ رات لیٹ ہو جاتے ہیں آنے جانے میں، ہم کہیں بیان کہیں کھانا، تو خالی سڑک ہوتی ہے اور ٹریفک سگنل پہ لا کے گاڑی کھڑی کر دیتے۔ ہم تو پاکستان میں دن کے 12 بجے بھی اشارہ کا توڑ چلے جاتے، اور یہ رات کے 12 بجے بھی کھڑے ہوئے ہیں اور سڑک سنسان ہے، کہ ان کو پتا ہے کہ یہ اشارہ دینے والی گورنمنٹ بڑی طاقتور ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اشارہ دینے والی گورنمنٹ بڑی کمزور ہے۔ تو کہنے والے کا اگر پتہ نہ ہو تو کہے کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو اس وقت جو بہت بڑی جہالت کہ نہ اللہ کا صحیح پتہ ہے اور نہ اس کے محبوب کا صحیح پتہ ہے۔ اللہ کون ہے، پھر اللہ کا حبیب کون ہے، یہ اگر پتا ہو تو آگے تو جیسے لوہے کو پگھلا دو تو ہن جو شے مرضی بنا دو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ آگ ہے جس میں انسان کا وجود پگھل جاتا ہے، پھر اس کو جس سانچے میں ڈال دو یہ ڈھلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ اللہ رسول کو نہیں جانتا تو پھر اس کو شریعت سنانا ہے ایسے ہی جیسے ٹھنڈے لوہے پہ ہتھوڑے مار۔ تو اللہ پہلے اپنا تعارف کراتا ہے، سبح للہ ما فی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کیسے اپنی ماننے کے لیے حکم کیسے دیتا ہے اور اس کی تمہید کیسے لاتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اولڈوں والو تم مجھے یاد کرو نہ کرو، کائنات کی ہر شے، ہر ذرہ، پانی کا قطرہ، ہوا کا جھونکا، درختوں کا پتا، ریت کے ذرے، پہاڑوں کے پتھر، زمین کے ڈھیلے، بیج اور دانہ، گٹھلی اور پھل اور ذائقے اور مٹھاس اور رنگ اور خوشبو، تتلیاں، کبوتر، بٹیر، ہر شے تیرے سوا تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ تیرا رب اتنا بڑا شہنشاہ ہے کہ کوئی شے اس کو یاد کیے بغیر رہ نہیں سکتی۔ وہو العزیز الحکیم، بڑی عزت والا، بڑی شہنشاہی والا۔ حکومت کیسی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ حکومت تو ہوتی ہے لیکن بعض کٹ پتلی حکومتیں ہوتی ہیں، تو اس کی طاقت کیسی ہے کہ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، زندگی اور موت کا مالک ہے، مارے تو کوئی بچا کے دکھا دے، بچائے تو کوئی مار کے دکھا دے۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر یہ تو اپنی صفتیں بتائیں، اب اپنی ذات بتائی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، اول، وہ ہے جس کا دی اینڈ کوئی نہیں، الآخر، وہ ہے جس کے اوپر کچھ نہیں، الظاہر، وہ ہے جس سے چھپا ہوا کچھ نہیں، الباطن، پھر اس وہو بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم نہیں سنایا، اگر کوئی حکم نہیں سنایا، کہتا میں ہوں کون، پھر کہتا ہے فی ستۃ ایام، یہ جو تم کائنات دیکھتے ہو وہ بھی